بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچوں کی تربیت اولاد کے 330 رہنما اصول نمبر 102، چغل خوری کرنے پر تنبیہ کریں۔ بچہ گھر میں آ کر کسی کی چغل خوری کرے یا شکایت لگائے تو اسے تنبیہ کی جائے۔ چغل خوری کہتے ہیں ایک کی بات دوسرے کو فساد کی نیت سے بتانا۔ عموماً بچیوں میں یہ بات ہوتی ہے، ایک بات سن لی دوسرے کو پہنچا دی، دوسرے کے گھر کی کوئی بات اس گھر میں لے آئے، اس گھر کی بات دوسرے گھر والوں کو کہہ دی۔ اس سے فضا خراب ہوتی ہے، جس سے بچوں اور بڑوں میں بسا اوقات جھگڑے ہو جاتے ہیں۔ بعض ناسمجھ بچے یہ حرکت کر لیتے ہیں اور اس کی نوبت یہاں تک پہنچتی ہے کہ بڑوں میں بھی ناچاقی ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا يدخل الجنت قطات، چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ چغل خور کی وجہ سے بارش کا نہ ہونا۔ حضرت کعب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ بنی اسرائیل قحط کا شکار ہوئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کئی بار بارش کی دعا کی لیکن قبول نہ ہوئی۔ اللہ پاک نے آپ کی طرف وحی کی، میں نہ آپ کی دعا قبول کروں گا اور نہ ہی ان کی جو آپ کے ساتھ ہے، اس لیے کہ تم میں ایک ایسا شخص موجود ہے جو چغل خور ہے اور بار بار چغل خوری کرتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، اے رب وہ کون ہے تاکہ ہم اس کو اپنے درمیان سے نکال دیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ، جس چیز سے میں تم بدوں کو منع کرتا ہوں کیا میں خود ایسا کروں؟ بس ان سب نے اجتماعی توبہ کی تو بارش ہو گئی۔ چغل خوری کے سبب دو خاندانوں میں جنگ و جدل۔ علامہ شمس الدین ذہبی رحمہ اللہ نے واقعہ نقل کیا کہ ایک جگہ ایک غلام فروخت ہو رہا تھا اور بیچنے والا یہ ندا لگا رہا تھا کہ اس غلام میں کوئی عیب نہیں ہے سوائے اس کے کہ یہ چغل خور ہے۔ ایک شخص نے یہ غلام خرید لیا اور اس عیب کو معمولی سمجھا۔ چند دنوں کے بعد اس غلام نے اس شخص کی بیوی سے کہا کہ کچھ خبر بھی ہے، تمہارے میاں ایک اور عورت سے شادی کرنے والے ہیں اور وہ تم سے محبت نہیں کرتے۔ اگر تم چاہتی ہو کہ وہ تم سے محبت کرے تو تم اس کے سونے کے وقت اس کی داڑھی کے نیچے سے چند بال اس طرح سے کاٹ کر اپنے پاس رکھ لو تو وہ ہمیشہ تم سے محبت کرے گا۔ اس عورت نے سوچا کہ شاید یہ کوئی عمل ہوگا اور اس غلام کی تدبیر پر عمل کرنے کا ارادہ کر لیا۔ اس غلام نے پھر اس کے آقا سے جا کر کہا، تمہاری بیوی نے اپنا دوست بنا رکھا ہے اور وہ تم کو ختم کرنے کی تدبیر کر رہی ہے۔ اگر تم کو میری بات کی تصدیق نہ ہو تو آج رات تم بستر پر یوں ہی لیٹ جاؤ اور سونے والوں کی طرح اپنے آپ کو ظاہر کرو، پھر دیکھو کہ کیا ہوتا ہے۔ جب رات ہوئی تو بیوی بال کے لیے شوہر کے ٹھوڑی کی طرف اس طرح لے کر بڑھی۔ ادھر شوہر جو کہ پہلے سے بیدار تھا فوراً اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور غلام کی بات کو سچ سمجھ کر بیوی کو قتل کر دیا۔ پھر بیوی کے خاندان والوں نے شوہر کو قتل کر لیا۔ اس طرح جنگ و جدل اور قتل و قتال کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا۔ بچوں کو اس بات کی ترغیب دے کہ بیٹا گھر میں والدین بہن بھائیوں کی باتیں دوسروں کو نہ بتائے اور نہ دوسروں کی باتیں گھر آ کر بتائے۔ مجلس میں جو باتیں ہوں ان کو مجلس سے باہر کسی جگہ نقل نہ کریں، ایسی باتیں جو راز کی ہو یا ان کے پھیلانے سے انتشار اور فساد۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، مجالس کی باتیں امانت ہے۔ اصول نمبر 103، بچوں کو دوسروں سے مانگنے سے بچائیں۔ بچوں کو ترغیب دی جائے کہ بیٹا کسی سے کچھ نہیں مانگنا، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا۔ عموماً والدین خود ترغیب دے رہے ہوتے ہیں، مثلاً والد کے پاس نہیں تو ماں کہتی ہے جا اپنے چچا سے پیسے مانگ لے، اپنے تایا سے لے لو، اپنی پھوپھی سے لے لو۔ جب پتہ چلتا ہے وہ مانگ کر آیا تو ان کی حوصلہ شکنی نہیں کی جاتی، خاموش ہو جاتے ہیں، مسکرا جاتے ہیں، تو بچہ اس کو پھر اپنا کمال سمجھتا ہے۔ یہ کمال نہیں، اس لیے کہ اعزاء و اقارب ایک دو دفعہ تو دے دیں گے لیکن ان کے دل پہ آئیں گا کہ اس بچے نے کیا بری عادت بنا دی ہے۔ پھر بچہ تو بچہ ہے، اسے ہر محفل کے آداب کا پتہ نہیں ہوتا۔ اب وہ کسی جگہ چچا کے پاس گیا، اس کے پاس کھلے پیسے نہیں ہیں، اب وہ تو جان نہیں چھوڑ رہا، بچہ کہتا ہے مجھے پیسے دے دو، اب اس کے پاس کھلے پیسے جب موجود نہیں ہیں، اب بدنامی بھی ہے، بے عزتی بھی ہے، بھری مجلس میں انسان کی رسوائی ہو جاتی ہے۔ پھر وہ جس سے مانگتا ہے تو ان کی نظروں میں وہ بچہ گر جاتا ہے، وہ جا کر بتاتے ہیں فلاں کا بچہ تو سب سے مانگتا ہے، تو اس سے انسان کی عزت نفس مجروح ہوتی ہے۔ اور سب سے زیادہ لوگ لعن طعن اس کے ماں باپ کو کرتے ہیں کہ ماں باپ نے تربیت ٹھیک نہیں کی۔ اگر تربیت اچھی ہوتی تو یہ بچہ کسی سے نہیں مانگتا۔ تو اس کی بنیادی وجہ کیا بنی؟ ہم نے بچے کو اس کام سے نہیں روکا۔ اس لیے والدین کا حق بنتا ہے کہ بچوں کو تنبیہ کریں اور اس بات کی ترغیب دیں کہ بیٹا کوئی بھی ضرورت ہو اللہ سے مانگو، غیر اللہ کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا۔ انسان جس سے مانگتا ہے اس کی نظر میں گر جاتا ہے، اس کے دل میں نفرت آ جاتی ہے۔ بیٹا آپ کسی سے سوال نہیں کرو، اس سے لوگوں کے دلوں میں آپ کی عزت نہیں رہیں گی۔ ایک صحابی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، یا رسول اللہ ایسا عمل بتائیے اللہ بھی مجھ سے محبت کرے، سارے کائنات کے انسان بھی مجھ سے محبت کرے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا سے بے رغبتی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ دنیا والوں کے ہاتھ میں جو پیسہ دولت ہے اس کی طرف توجہ نہ کرو، وہ بھی تم سے محبت کریں گے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ سب اس سے محبت کریں، دوسروں کی دولت کی طرف نگاہ نہ رکھیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اگر سواری پر ہوتے اور ان کے ہاتھ سے کوڑا اگر گر جاتا، سواری سے اترتے، کوڑا خود اٹھاتے تھے، کسی کو بولتے نہیں تھے۔ ایک مرتبہ کوڑا سواری سے نیچے گرا تو خود اٹھایا۔ صحابہ کرام نے کہا ہمیں کہہ دیتے، تو آپ نے فرمایا مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی ہے لوگوں سے کبھی کوئی چیز نہ مانگو۔ یہ بہت اچھی صفت ہے، انسان دنیا میں کسی سے کوئی چیز نہ مانگے، اپنا کام خود کرے۔ تو بچے کو بھی ترغیب دے، بیٹا اپنا کام خود کرو، دنیا میں کسی سے کوئی چیز نہ مانگو۔ انسان جس سے کچھ مانگتا ہے اس کی نظر میں گر جاتا ہے، خاص طور پر جب دنیا کسی سے مانگو گے ان کی نظر میں بے حیثیت ہو جاؤ گی۔ اصول نمبر 104، غیبت کرنے پر تنبیہ کریں۔ بچہ جب غیبت کرے اسے ٹوکنے سے بچہ سمجھ جائے گا کہ یہ برا عمل ہے، یہ گناہ ہے، میرے والد کو والدہ کو پسند نہیں ہے۔ بچوں کو بتائیں کہ شریعت نے اس عمل سے روکا ہے۔ قرآن کریم میں بھی اللہ رب العزت نے فرمایا غیبت کرنا ایسا ہے جیسے کوئی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہا ہے۔ سورہ حجرات آیت نمبر 12 کا ترجمہ ہے، اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا کہ وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ اس سے تو تم خود نفرت کرتے ہو، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ بڑا توبہ قبول کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ غیبت کسے کہتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں معلوم ہے کہ غیبت کس کو کہتے ہیں؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ اور اللہ کا رسول جانتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بھائی کی وہ بات ذکر کرنا جس کو وہ ناپسند کرتا ہے۔ حضور سے کہا گیا یا رسول اللہ اگر وہ بات اس میں موجود ہو جو ہم کہہ رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس میں وہ بات موجود ہو تب تو آپ نے غیبت کی، اور اگر اس میں وہ بات موجود نہ ہو تو آپ نے اس پر بہتان باندھ لیا۔ یعنی اگر واقعی اس میں وہ بات ہے تو غیبت ہے، اور اگر اس میں وہ بات نہیں ہے اور آپ نے کہہ دی تو یہ بہتان ہے، اور یہ بہتان تو غیبت سے بڑا گناہ ہے۔ تو بہرحال جب ابتدا سے گناہوں پر روک ٹوک ہوں گی، آہستہ آہستہ بچوں کی زندگی سے گناہ ختم ہو جائیں گے۔ اصول نمبر 105، بچے اگر کسی کا تمسخر اڑائیں تو ان کی سرزنش کریں۔ بچہ کسی دوسرے کا مذاق اڑائے والدین فوراً تنبیہ کریں۔ بعض والدین بچے کے مذاق اڑانے پر خوش ہوتے ہیں، ہنستے ہیں، اور پھر سب کے سامنے کہتے ہیں ذرا نخل اتار کے تو دکھاؤ۔ وہ نخل اتارتا ہے، والدین مسکراتے ہیں۔ عموماً دیکھنے میں آتا ہے بزرگ گلیوں سے گزر رہے ہیں، پیچھے بچے تانے کس رہے ہوتے ہیں۔ ان کے ماں باپ کو بتایا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں یہ بچہ ہی تو ہے، یعنی اگر ایسی حرکت کر لے تو کیا حرج ہے۔ یاد رکھیں ابتدا میں وہ بچہ ہی ہوتا ہے، لیکن پھر یہ حرکتیں پختہ ہو جاتی ہیں، اور پھر یہ عادت بن جاتی ہے، اور جب بن جائیں تو پھر اصلاح نہیں ہوتی۔ اور اگر والدین ابتدا ہی سے سرزنش کرے، ڈانٹیں اور اس کی حوصلہ شکنی کرے تو بچے کی اصلاح ہو جائے گی۔ سمجھائیں کہ بیٹا اللہ تعالیٰ نے سب کو ایک جیسا پیدا نہیں کیا، کسی کا قد چھوٹا ہوتا ہے، کسی کا قد لمبا ہوتا ہے، کوئی کمزور ہوتا ہے، کوئی فربا ہوتا ہے، کوئی ذرا حسین اور جمیل ہوتا ہے، کوئی بظاہر بدصورت ہوتا ہے، کوئی اعلیٰ خاندان والا ہوتا ہے، کسی کا تعلق ادنیٰ خاندان سے ہوتا ہے، کوئی مالدار ہوتا ہے تو کوئی غریب ہوتا ہے، کسی کے والدین اور عزیز و اقارب میں علماء و صلحاء ہوتے ہیں، اور کوئی ایسے گھرانے سے تعلق رکھنے والا نہیں ہوتا۔ اس لیے آپ کسی کا مذاق نہ اڑائیں، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو خوبصورت سانچے میں پیدا کیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں پیدا کیا۔ اس پر اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ نے آپ کو اچھا بنایا۔ خدا نہ کرے اگر آپ اندھے ہوتے پھر کیا کرتے، بہرے ہوتے پھر کیا کرتے، گونگے ہوتے کیا کرتے۔ ہم اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ نے ہمیں آنکھوں کی روشنی دی، کانوں میں سماعت دی، زبان کی گویائی دی، چلنے کے لیے اللہ نے پاؤں دیے۔ اگر اللہ نے کسی کو معذور بنایا تو اس میں بھی اس کی کوئی حکمت ہے، اس کا کبھی مذاق نہ اڑائیں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اس سے منع کیا کہ تم کسی کا مذاق اڑاؤ، کسی پر مت ہنسو، ہو سکتا ہے کہ اللہ کے ہاں تم سے بہتر ہو۔ سورہ حجرات میں ہے یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم، اے ایمان والو تم میں سے کوئی دوسرے کا مذاق نہ اڑائے، ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ اللہ کے ہاں بہتر ہو۔ تو اصل اعتبار صورت کا نہیں ہے، اصل اعتبار انسان کے اعمال و تقوی کا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس بات کو ہرگز پسند نہیں کرتا کہ میں کسی شخص کی نقل اتاروں، اگرچہ میرے لیے ایسا اور ایسا ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی اگر مجھے کوئی بے حساب مال و زر
اور کتنا ہی روپیہ پیسہ بھی دے تو بھی میں کسی کی نقل اتارنا گوارا نہ کروں گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ میں نے ایک مرتبہ کسی موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کر دیا کہ حضرت صفیہ بس اتنی سی ہے، یعنی اس کے حسن وغیرہ کی کوئی مزید خامی بتانے کی ضرورت نہیں ہے، پستہ قد ہونا ہی کافی ہے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے ایسے کلمے کہے ہیں کہ اگر اسے سمندر میں ملا دیا جائے تو سمندر کو بھی بگاڑ دے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کسی کی نقل اتارنا گناہ ہے اور سخت ممنوع ہے۔ ایک شخص نے اپنے گھر میں ایک بیوہ عورت کو پناہ دی اور اس کی خبر گیری کرتا تھا۔ الگ سے اس کے لیے جگہ بنائی ہوئی تھی۔ اس بیوہ کا کوئی اور تھا نہیں کمانے والا، لیکن اس کی ایک بچی تھی جو لنگڑی تھی، لنگڑا لنگڑا کے چلتی تھی۔ تو یہ شخص تو ان کا خیال رکھتا، خرچہ بھی ان کو دیتا، لیکن جب بھی اس بیوہ کی بچی اس کے پاس آتی تو اس کو کہتا لنگڑی لنگڑی، اس طرح یعنی نام نہیں لیتا تھا، بچی کو لنگڑی کہہ کر پکارتا تھا۔ پھر اس شخص کی بیوی حاملہ تھی اور اس سے بچی پیدا ہوئی تو وہ بھی اسی طرح لنگڑی تھی، اور پھر تھوڑی بڑی ہو کر اس طرح لنگڑا کر چلتی تھی جس طرح وہ بچی چلتی تھی۔ اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ جب انسان کسی کو عیوب کو اچھالتا ہے اور ان کی فطرتی تخلیق پر اعتراض کرتا ہے تو ایسا شخص در حقیقت اللہ پر اعتراض کر رہا ہے۔ اس کو پیدا تو اللہ نے کیا، مصنوع پر اعتراض حقیقت میں صانع پر اعتراض ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ نے ہمیں صحیح سالم پیدا کیا، اس کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے، اولاد کو بتانا چاہیے بیٹا اگر کوئی لنگڑا ہے، اندھا ہے، رنگ کے اعتبار سے سیاہ فام ہے تو اس سب میں اللہ کی حکمت ہے۔ اللہ تعالی نے ہمیں صحیح بتایا، ہم اللہ کا شکر ادا کریں، کہیں ناقدری اور استہزاء کی وجہ سے ہم بھی ان نعمتوں سے محروم نہ ہو جائیں۔ اصول نمبر 106، گالی دینے پر مناسب سزا دیں۔ بعض بچوں میں یہ بہت بری عادت ہے کہ وہ آتے جاتے بات بات پر گالی دے رہے ہوتے ہیں، اور بعض نادان اتنے زور سے گلیوں سڑکوں پر گالی دیتے ہیں کہ گھروں میں آواز جا رہی ہوتی ہے۔ 8-10 سال کا بچہ ایسی گالیاں دے رہا ہے کہ گھر کے اندر کوئی ماں باپ اس کو سننا گوارا نہیں کر سکتے۔ بعض والدین ان سب کو دیکھنے اور سننے کے باوجود بچوں کو کچھ نہیں کہتے، کہا جائے تو کہتے ہیں وہ یہ بچے ہیں، بڑے ہو کر خود صحیح ہو جائیں گے۔ یہ والدین کی غلط فہمی ہے۔ بہرحال گالی دینے پر بچے کو مناسب سزا دیں اور اسے سمجھائیں کہ کسی دوسرے کو گالی دینا گویا اپنے والدین کو گالی دینا ہے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مخاطب کر کے فرمایا کہ کوئی شخص اپنے ماں باپ کو گالی نہ دے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ تو کسی مومن سے ممکن ہی نہیں، یہ تو کسی شخص سے ممکن ہی نہیں کہ اپنے ماں باپ کو گالی دے۔ فرمایا کہ ہاں، انسان خود تو ان کو گالی نہیں دیتا، لیکن جب وہ کسی دوسرے شخص کے ماں باپ کو گالی دے اور وہ اس کے نتیجے میں دوسرا اس کے ماں باپ کو گالی دے تو اس گالی دلوانے کا سبب یہ بیٹا بنا، تو یہ بھی ایسا ہی ہے جیسے اس نے خود گالی دی۔ حدیث کا مطلب یہ ہے گالی دینے والے نے اپنی ماں یا اپنے باپ کو تو گالی نہ دی، لیکن چونکہ دوسروں سے گالی دلوانے کا ذریعہ بن گیا، اس لیے خود گالی دینے والوں میں شمار ہو گیا۔ گالم گلوچ میں پہل کرنے والے پر وبال۔ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب دو آدمی آپس میں ایک دوسرے کو گالیاں دیں، سب کا وبال اسی پر ہوگا جس نے گالی دینے پہ پہل کی۔ اور بچوں کو اس بات کی ترغیب دے کہ کوئی آپ کو گالی دے تو آپ صبر کریں، اس پر اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عطا کرے گا۔ مفتی اعظم ہند حضرت مولانا مفتی محمود حسن صاحب گنگوہی رحمہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ میں ایک جگہ تقریر کر رہا تھا، ایک صاحب نے جو اپنے ہی تھے پرچہ دیا جس میں لکھا تھا کہ جب یہ مد مقابل کے لوگ گالی دے رہے ہیں تو آپ گالی کیوں نہیں دیتے؟ کیا آپ کے منہ میں زبان نہیں؟ میں نے کہا ہاں بھائی، میرے منہ میں زبان نہیں۔ زبان حق تعالیٰ شانہ کی نعمت ہے، اس کا حق یہ ہے کہ اس کو اچھے کاموں میں مشغول رکھا جائے، ذکر تلاوت وغیرہ کرے، وعظ کہے۔ غلط جگہ اس کو استعمال کرنا ناشکری ہے۔ بتائیے، اگر کسی شخص کے پاس طرح طرح کے عطر ہو، خوشبوئیں ہو، اور کوئی آ کر اسے کہے کہ آپ کے پاس گوبر تو ہے ہی نہیں، تو وہ کہنے والا بے وقوف پاگل خانے میں بھیجنے کے لائق ہے۔ اسی طرح زبان کو سمجھ لو، اس لیے میں تو گالی والی زبان سے محروم ہوں۔ اصول نمبر 107، بچے بات پر عمل کیوں نہیں کرتے؟ بچے نہیں سنتے والدین کی بہت عام شکایت ہے، لیکن کیا آپ نے کبھی غور کیا کہ اس برتاؤ میں بہت اہم کردار والدین خود ادا کرتے ہیں؟ اس ضمن میں چند اہم باتیں والدین کی حیثیت سے آپ کے سامنے ہونی چاہیے۔ اگر ان باتوں پر آپ عمل کر لیں تو آپ کے بچے آپ کی بات سننے کے قابل ہو سکیں گے۔ بچے سے بات کریں تو اسے کہیے کہ وہ آپ کی طرف دیکھیں۔ عموماً بچے جب اپنے کھیل میں مصروف ہوتے ہیں وہ اتنے محو ہوتے ہیں کہ والدین خاص کر ماں کی سنی انسنی کر دیتے ہیں۔
جب آپ بچے سے کچھ کہیں اور وہ آپ کی طرف نہ دیکھے تو اسے ٹوکیے اور اپنی طرف دیکھنے یا توجہ دلانے کا کہیے۔ اسے بتائیے کہ گفتگو کرنے کا یہی درست طریقہ ہے۔ ایسے میں ماں یا باپ کی حیثیت سے آپ کی ذمہ داری بھی یہ بنتی ہے کہ بچے کی طرف دیکھ کر اس سے گفتگو کریں۔ مخاطب کی طرف دیکھنے کا مطلب ہے اس کی طرف متوجہ ہونا۔ بچے کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر اس کی تعریف کیجیے۔ مثال کے طور پر وہ صبح سویرے روئے دھوئے بغیر بستر سے اٹھ جائے، ہاتھ منہ دھو لے، مسواک کر لے یا نماز کو جائے تو ہر بار اس کے ہر عمل کی تعریف کرنی چاہیے۔ یوں بچے کو خوشی ہوتی ہے اور اس میں اچھے کام کرنے کا جذبہ بڑھتا ہے۔ بچہ اگر کوئی بڑا کام اچھا کر ڈالے تو اسے کوئی انعام بھی دینا چاہیے، جیسے کوئی کھلونے یا کھانے کی چیز وغیرہ۔ اس سے بچے کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ ماہرین یہ بھی تجویز کرتے ہیں کہ گھر میں ایک چارٹ آویزہ کر لیا جائے جس میں تمام بچوں کے نام، دن، ان کے اچھے کام اور ان کے آگے انہیں جو انعام دیا گیا ہے وہ لکھا ہوا ہو۔ یوں چلتے پھرتے ان میں مزید اچھے کام کرنے کی تحریک پیدا ہوگی۔ اصول نمبر 108، بڑوں اور بزرگوں کا ادب و احترام کریں، جواب نہ دیں۔ والدین بچوں کو بڑوں کا ادب و احترام سکھائیں۔ بیٹا بڑے جو حکم دے، کسی کام کا کہیں، آواز دے فوراً جی کہنا چاہیے۔ بات ماننا ہے، آگے سے جواب نہیں دینا، ورنہ انسان بڑوں کی، اساتذہ کی نگاہوں میں گر جاتا ہے۔ بڑوں میں کوئی سخت بات کہیں تو خاموش رہیں، سر جھکا لے، جواب نہ دے، اس میں اللہ آپ کو عزت دے گا۔ یہ جواب دینا نہ ماننا شیطان کا کام تھا کہ اس نے آگے سے تعویلیں شروع کی۔ دیکھیں، شیطان نے کہا میں تو آگ سے بنا، بھلا سجدہ میں کیوں کروں؟ اگر وہ بات مان لیتا، سجدہ کر لیتا تو راندہ درگاہ نہ ہوتا۔ اس لیے بہترین صفت ہے کہ کبھی بھی بات کا جواب نہ دیا جائے۔ جس بات کا کہیں اسے پورا کیا جائے اور جس کام کا کہیں وہ خود کریں۔ آج کل یہ بات بچوں کی زندگیوں سے تقریباً رخصت ہو رہی ہے کہ بڑوں کا ادب و احترام نہیں۔ اگر بڑا کسی کام کا کہہ دے، اول تو بچے سنتے نہیں، اور اگر سن لیں گے تو وہ بچہ دوسرے کو آگے بھیجیں گا، وہ آگے کسی اور کو بھیجیں گا۔ اس کو بھیجا بیٹا پانی لاؤ، وہ دوسرے سے کہیں گا پانی لاؤ۔ اس کو بھیجا بیٹا دودھ لے کر آؤ، وہ دوسرے کو آگے بھیج رہا ہے، تو لے کر آ۔ مہمان گھر میں بیٹھے بیٹھے انتظار میں چلے جاتے ہیں اور 3 منٹ کے راستے کی مسافت گھنٹے میں طے ہوتی ہے اور وہ دودھ نہیں پہنچتا۔ تو اس لیے بچوں کو سکھائیں کہ کوئی بڑا، کوئی بزرگ یا والدین میں سے کوئی کام کا کہیں تو وہ کام خود کیا کریں۔ اس سے وہ خوش ہوں گے اور آپ کے لیے دعا کریں گے۔ حضرات سلف بزرگوں سے دعائیں لیتے تھے۔ جو بھی بڑا عالم گزرا ہے، اللہ نے جس سے دین کا بڑا کام لیا، اس کی زندگی کا زوج تھا وہ بڑوں اور بزرگوں کا ادب و احترام کرتے تھے، آگے سے جواب نہیں دیتے تھے۔ اصول نمبر 109، ہزار ٹخنوں سے اوپر رکھنے کی عادت بنائیں۔ والدین کو چاہیے کہ جب دیکھیں بچوں کی ہزار ٹخنوں سے نیچے ہیں، انہیں بلا کر ہزار کو ٹخنوں سے اوپر کرنے کا کہیں۔ یہاں سے بچہ سیکھیں گا۔ جب آپ کئی بار اس عمل کو کریں تو بچہ سمجھ جائے گا کہ ہزار ٹخنوں سے نیچے رکھنا درست نہیں، اسے اوپر رکھنا چاہیے۔ بعض والدین اس نیت سے ہزار اوپر کرتے ہیں تاکہ ہزار گندی نہ ہو، میلی نہ ہو۔ اگر یہ نیت ہوگی تو بچے بھی پھر اسی نیت سے اوپر کریں گے۔ اگر آپ انہیں بتائیں کہ حدیث مبارکہ میں ہزار ٹخنوں سے نیچے لٹکانے پر سخت وعیدیں وارد ہوئی ہیں، حدیث پر عمل کریں گے تو سنت پر عمل کا اور اتباع رسول کا اجر و ثواب ملے گا، اور ضمناً کپڑے بھی صاف رہیں گے، دگنا فائدہ ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار۔ ازار کا جو حصہ ٹخنوں سے نیچے ہوگا وہ جہنم میں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے سفیان بن سہل، پائیں سے مت لٹکاؤ، یقیناً اللہ تعالیٰ پائیں سے لٹکانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یہ حدیث سے اندازہ لگائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گناہ پر کس قدر سخت الفاظ میں وعیدیں بیان فرمائیں۔ آج کل ایک فیشن بنتا جا رہا ہے، عورتوں کے پائیں سے اوپر جا رہے ہیں، مردوں کے نیچے آ رہے ہیں۔ یعنی ہر وہ فیشن جو غیروں کی طرف سے آتا ہے، جو شریعت اور دین کے خلاف ہوتا ہے، وہ ہمارے ہاں رواج پا لیتا ہے۔ تو بہرحال بچوں کو کہے ہمیشہ ہزار کو ٹخنوں سے اوپر رکھیں، اور بچیوں کو کہے کہ وہ اپنے ٹخنوں کو چھپائیں، اپنے ٹخنوں کو ظاہر نہ کریں، اس میں ان کے لیے ستر عورت سے زیادہ ہے۔ اصول نمبر 110، حسن اخلاق سے پیش آنا چاہیے۔ حسن اخلاق سے پیش آنا سکھائیں۔ والدین کے لیے ضروری ہے کہ وہ بچوں کو اچھے اخلاق کی تعلیم دیں۔ بڑوں سے کیسے پیش آنا ہے، اساتذہ سے کیسے پیش آنا ہے، پڑوسیوں سے کیسے پیش آنا ہے۔ آج والدین بچوں کو برے اخلاق سکھا رہے ہیں۔ بچے کو کسی نے برا کہا، ماں کہے گی تیرے منہ پہ زبان نہیں ہے، تو نہیں بول سکتا۔ کسی نے مارا، ماں کہیں گی تیرے ہاتھ نہیں ہے، تو نہیں مار سکتا۔ اپنا بدلہ لے کر گھر آیا کر، تیرے ہاتھ میں چوڑیاں، یہ حسن اخلاق نہیں۔
بری عادات اور خصلتوں کی تعلیم دی جا رہی ہے۔ اچھے اخلاق کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو تم سے توڑے تم اس سے جڑو، جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو، جو تم پر ظلم کرے تم اس کو معاف کرو۔ اس چیز کا نام حسن اخلاق ہے۔ والدین بچوں کو ترغیب دیں، بچوں، اللہ کے ہاں سب سے وزنی اور محبوب عمل وہ اچھے اخلاق ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے زیادہ وزنی چیز قیامت کے دن جو مومن کے ترازو میں رکھی جائے گی وہ عمدہ اخلاق ہے۔ ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے نزدیک تم میں سب سے زیادہ محبوب اور آخرت میں مجھ سے سب سے زیادہ قریب وہ لوگ ہوں گے جن کے اخلاق اچھے ہوں گے۔ بچوں کو بتائے، اگر آپ کے اخلاق اچھے نہ ہوئے، بڑوں سے بد اخلاقی سے پیش آئے، بات کو نہ مانا، لوگ یہی کہیں گے کہ اس نے کیا پڑھا ہے۔ اگرچہ آپ ہر سال پوزیشن لے رہے ہیں، آپ کو قرآن قاعدہ زبانی یاد ہے، لیکن اگر آپ کے اخلاق اچھے نہیں ہیں تو لوگ رشتہ داروں میں یہی تعارف ہوگا، اس نے پڑھا نہیں ہے بلکہ اپنا وقت ضائع کیا ہے۔ تو لوگ آپ کے عمل کو دیکھتے ہیں، علم اور معلومات کو نہیں۔ والدین بچوں کو معاف کرنے کا عادی بنائیں۔ فلاں نے کچھ کہہ دیا، بیٹا کوئی بات معاف کر دو، بیٹا کوئی بات نہیں معاف کر دو۔ معاف کرنا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ جو انسان صبر کرتا ہے، غصے کو پی جاتا ہے، سہ جاتا ہے، سر جھکا دیتا ہے، اللہ اس کو عزت دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حسن اخلاق سے متعلق دعا منقول ہے، اللہم حسن خلقی فحسن خلقی۔ اے اللہ، تو نے میری صورت اچھی بنائی ہے، بس میرے اخلاق کو بھی اچھا کر دے۔ اس دعا کو بھی بچوں کو یاد کرائیں۔ جتنے آپ کے اخلاق اچھے ہوں گے، آپ سے ہر آدمی خوش ہوگا۔ اخلاق کی خوشبو ہر ایک کو دور سے نظر آتی ہے۔ جب آپ بڑوں کی بات مانیں گے، محبت سے پیش آئیں گے، وہ آپ کو دیکھ کر اپنے بچوں کو بھی تعلیم و تربیت سے جوڑیں گے، دیکھو فلاں بچے کے اخلاق کتنے اچھے ہیں۔ اور اگر آپ بد اخلاقی سے پیش آئیں گے، وہ آپ کے والدین اور اساتذہ پر طعن کریں گے کہ انہوں نے ان کی اچھی تربیت نہیں کی۔ اسلاف امت کے اخلاق کیسے عالی تھے، اس کا انداز آنے والے واقعات سے ہوگا۔ حضرت زین العابدین رحمہ اللہ کے حسن اخلاق۔ حضرت علی بن حسین المعروف، امام زین العابدین رحمہ اللہ کی خادمہ، ان کے لیے وضو کا پانی لے کر آ رہی تھی۔ لوٹا پانی سے بھرا ہوا تھا۔ جب وہ خادمہ قریب پہنچی تو ان کا پاؤں کسی چیز میں الجھ گیا، جس کی وجہ سے وہ بھرا ہوا پانی کا لوٹا حضرت زین العابدین رحمہ اللہ کے چہرے پر گرا۔ چہرہ زخمی ہو گیا، کپڑے پانی سے تر ہو گئے۔ ایسے وقت میں انسان کی کیا کیفیت ہوتی ہے اور انسان کتنا غضبناک ہوتا ہے، اور وہ یہ فعل کسی نوکر سے ہو تو غصے میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ دیکھیں، اپنے بیٹے سے گر جائے تو غصہ تو آتا ہے، برداشت کر لیتا ہے، بیوی سے گر جائے غصہ آتا ہے، انسان برداشت کر لیتا ہے، لیکن نوکر کی چھوٹی بات بھی ہو تو انسان اسے بڑھا دیتا ہے، اور نوکر مرد نہ ہو عورت ہو تو پھر انسان کا غصہ اور بڑھ جاتا ہے۔ تو یہ نوکرانی ہے اور چہرہ زخمی بھی ہو گیا، لیکن یہ آل رسول میں سے ہیں۔ انہوں نے یوں نگاہ اٹھا کر جو دیکھا تو اس خادمہ نے قرآن کریم کی آیت پڑھی، وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، کہ ایمان والے لوگ وہ ہوتے ہیں جو اپنے غصے کو پی لیتے ہیں۔ تو انہوں نے فوراً اپنے غصے کو پی لیا۔ کہا ایمان والے وہ ہوتے ہیں وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، جو لوگوں کو معاف بھی کرتے ہیں۔ انہوں نے اسے معاف بھی کر دیا۔ کہا ایمان والے تو وہ ہوتے ہیں وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، جو بڑے نیکوکار بھی ہوتے ہیں۔ تو کہا جا، میں نے تجھے اللہ کی رضا کے لیے آزاد کر دیا، معاف بھی کر دیا۔ معاف کرنے کے بعد اللہ کی رضا کے لیے آزاد بھی کر دیا۔ یہ ہے حسن اخلاق کہ جو تکلیف پہنچائے اس کو انسان معاف کر دیں، اس کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ یہ عمل اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی پاکیزہ کردار، شخصیت اور عالی اخلاق۔ خارجہ بن مصعب رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ مجھے حج پر جانے کی سعادت حاصل ہوئی تو اس موقع پر میں نے اپنی لونڈی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی خدمت کے لیے ان کے ہاتھ چھوڑ دی۔ مجھے تقریباً 4 ماہ تک مکہ معظمہ میں قیام کرنا پڑا۔ واپسی پر جب میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے دریافت کیا کہ حضرت میری لونڈی کو خدمت و اخلاق کے اعتبار سے آپ نے کیسے پایا؟ فرمانے لگے، آدمی قرآن پڑھتا ہو اور لوگوں کو اس پر عمل کرنے کی ترغیب دیتا ہو، علم حلال اور علم حرام سے لوگوں کو آگاہ کرتا ہو، اس کے لیے لازم ہے کہ عام لوگوں سے بڑھ کر اپنے نفس اور نگاہوں کی حفاظت کریں۔ اللہ کی قسم، جب سے آپ تشریف لے گئے ہیں میں نے آپ کی لونڈی کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ خارجہ کہتے ہیں اس کے بعد میں نے اپنی لونڈی سے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے اخلاق اور گھریلو معاملات کے بارے میں دریافت کیا تو لونڈی کہنے لگی، میں نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ جیسی عفیف پاک دامن
اور پاکیزہ کردار والی شخصیت نہ دیکھی ہے اور نہ سنی۔ میں نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کبھی دن یا رات کو اپنے گھر میں جنابت سے غسل کیا ہو۔ جمعہ کے روز صبح کی نماز پڑھنے کے لیے آپ اپنے گھر سے باہر چلے جاتے، پھر واپس تشریف لاتے اور گھر میں چاشت کی خفیف نماز پڑھتے، اس کے بعد غسل فرماتے، تیل لگاتے، پھر نماز جمعہ کے لیے تشریف لے جاتے۔ میں نے کسی دن بھی انہیں کبھی بغیر روزے کے نہیں دیکھا۔ رات کے آخری حصے میں معمولی کھانا کھایا کرتے تھے، سونا تو کب ہوتا، پھر نماز کے لیے چلے جاتے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے عالی اخلاق کی سبب مجوسی کا قبول اسلام۔ امام راضی رحمہ اللہ لکھتے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا ایک مجوسی پر کچھ قرضہ ہو گیا تھا۔ ایک روز امام صاحب اس مجوسی کے گھر مطالبے کے لیے گئے۔ جب اس کے مکان کے دروازے کے قریب پہنچے تو امام صاحب کی جوتی کو اتفاقاً کچھ نجاست لگ گئی۔ آپ نے اس سے نجاست کو دور کرنے کی غرض سے اسے جھاڑا تو کچھ نجاست اڑ کر مجوسی کے دیوار پر لگ گئی۔ اس صورتحال سے امام صاحب بڑے رنجیدہ و پریشان ہوئے اور دل میں کہا، اگر میں اس نجاست کو اسی طرح رہنے دیتا ہوں تو یہ دیوار کبھی ہو جائے گی، اور اگر اس کو کوریدتا ہو تو اس سے دیوار کی مٹی گر پڑے گی اور اس سے مالک مکان کو نقصان پہنچتا ہے۔ چنانچہ آپ نے مجوسی کے دروازے پر دستک دی، جس پر ایک لونڈی باہر آئی۔ آپ نے اس کو کہا، اپنے مالک کو خبر دو کہ ابو حنیفہ دروازے پر کھڑا ہے۔ لونڈی کے کہنے پر مجوسی گھر سے باہر نکلا اور اس نے خیال کیا کہ شاید یہ مجھ سے اپنے مال کا مطالبہ کریں گے۔ گزر کرنا شروع کر دیا۔ آپ نے اس سے دیوار کی نجاست کا قضیہ بیان کر کے فرمایا، اب کوئی ایسی تدبیر بتاؤ کہ تمہاری دیوار صاف ہو جائے۔ مجوسی نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا یہ تقوی اور زہد و کمال اور عالی اخلاق دیکھ کر کہا، میں پہلے اپنے آپ کو پاک کرتا ہوں۔ بس اسی وقت وہ مسلمان ہو گیا۔ یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے عالی اخلاق تھے کہ معمولی سی بات کے لیے معافی کے لیے مجوسی کے پاس گئے، اور آپ کے یہی عالی اخلاق اس کے ایمان لانے کا ذریعہ بن گئے۔ حضرت سہل تستری رحمہ اللہ کے حسن اخلاق سے مجوسی ہمسایہ مسلمان ہو گیا۔ مشہور بزرگ حضرت سہل تستری رحمہ اللہ کو دنیا سے رخصت ہوئے زمانہ گزر چکا ہے، لیکن ان کی زندگی کی ہر روشن جھلک آج بھی روشنی دکھاتی ہے۔ حضرت کے پڑوس میں بالکل ہی دیوار کے نیچے ایک مجوسی رہا کرتا تھا۔ حضرت اپنے پڑوسی کے ساتھ ہر طرح سے اچھا سلوک کرتے، لیکن پڑوسی نہ جانے کیوں حضرت سے دلی بغض رکھتا تھا۔ دل کی جلن نکالنے کے لیے وہ روزانہ رات کے دیوار سے اپنے گھر کا کوڑا اور غلاظت حضرت سہل رحمہ اللہ کے گھر میں ڈال دیتا تھا۔ حضرت سہل تستری رحمہ اللہ بھی ظاہر ہے انسان ہی تھے۔ اس بدسلوکی پر تکلیف فطرتی بات تھی، لیکن طبیعت پر صبر سے کام لیتے اور خاموشی سے کوڑا اور غلاظت اپنے ہاتھ سے اٹھا کر باہر پھینک آتے۔ کافی عرصے تک ایسا ہی ہوتا رہا۔ ملوسی کوڑا پھینکتا رہا اور حضرت صاف کرتے رہے۔ اس دوران حضرت نے خاموشی سے ملوسی کو متوجہ کرنے کی کوشش بھی کی، لیکن پھر بھی وہ اپنی حرکت سے باز نہ آیا۔ حضرت یہ تکلیف سہتے رہے، لیکن جواب میں صبر اور خاموشی کے سوا کبھی کوئی حرکت نہیں کی۔ گھر والے زیادہ پریشان ہوتے اور کچھ کرنا چاہتے تو حضرت صبر کی تلقین کرتے اور رات ہی میں کوڑا گرکٹ اٹھا کر باہر پھینک دیتے تاکہ گھر والے دیکھ کر مشتعل نہ ہو۔ حضرت بیمار ہو گئے اور بچنے کی کوئی امید نہ رہی، تو آپ رحمہ اللہ نے پڑوسی مجوسی کو بلایا اور تنہائی میں اس سے کہا، بھائی، تم نے جو رات کو کوڑا کرکٹ پھینکتے تھے، میں صحت مند تھا اور میں رات ہی میں اٹھا کر پھینک دیتا تھا، اور اب میں جس حال میں ہوں تم دیکھ رہے ہو، خدا کے لیے اب تم ایسا نہ کرو، اس لیے کہ میرے بعد میرے گھر کے لوگ تمہاری اس حرکت کو برداشت نہیں کریں گے اور اندیشہ ہے کہ وہ تمہیں کوئی سخت تکلیف پہنچائیں گے۔ حضرت کی سرکار سے مجوسی کا دل بھر آیا۔ شرمندگی سے اس نے سر جھکایا اور بولا، حضرت خدا کے لیے مجھے معاف کر دیجیے، بے شک میں نے آپ کو بہت ستایا، اور آپ نے جس صبر کا مظاہرہ کیا، یہ بے مثال صبر دین اسلام ہی کی بدولت ہے۔ مجھے معاف کیجیے اور مجھے اسلام کا کلمہ پڑھائیے۔ امیر شریعت رحمہ اللہ کے حسن اخلاق سے متاثر ہو کر پورا گھرانہ مسلمان ہو گیا۔ مولانا نور الحسن صاحب تحریر فرماتے ہیں کہ راقب الفروف نے بھی یہ واقعہ خود حضرت عطا اللہ شاہ رحمہ اللہ کی زبانی سنا کہ خیر المدالس جالندھر کے جلسے میں شریک تھے۔ کھانے کے دسترخوان پر بیٹھے تو سامنے ایک نوجوان بھنگی کو دیکھا۔ شاہ جی رحمہ اللہ نے کہا، آؤ بھائی، کھانا کھا لو۔ اس نے عرض کیا، جی میں تو بھنگی ہوں۔ شاہ جی نے درد بھرے لہجے میں فرمایا، انسان تو ہو اور بھوک تو لگتی ہے۔ یہ کہہ کر خود اٹھے، اس کے ہاتھ دھلا کر ساتھ بٹھا لیا۔ وہ بے چارہ تھر تھر کانپتا تھا اور کہتا جاتا تھا، جی میں تو بھنگی ہوں۔ شاہ جی رحمہ اللہ نے خود لقمہ توڑا، شوربے میں بھگو کر اس کے منہ میں دے دیا۔ اس کا کچھ حجاب دور ہوا تو شاہ جی نے ایک آلو اس کے منہ میں ڈال دیا۔ اس نے جب آدھا آلو دانتوں سے کاٹ لیا تو باقی آدھا خود کھا لیا۔
اسی طرح اس نے پانی پیا تو اس کا بچا ہوا پانی خود پی لیا۔ وقت گزر گیا، وہ کھانے سے فارغ ہو کر غائب ہو گیا۔ اس پر رقت طاری تھی، وہ خوب رویا، اس کی کیفیت ہی بدل گئی۔ عصر کے وقت اپنی نوجوان بیوی، جس کی گود میں ایک بچہ تھا، لے کر آیا اور کہا، شاہ جی، اللہ کے لیے ہمیں کلمہ پڑھا کر مسلمان کر لیجئے۔ اور میاں بیوی دونوں اسلام لے آئے۔ اصول نمبر 111، اولاد کی دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کی بھی فکر کریں۔ والدین کو چاہیے کہ اولاد کی دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کی بھی فکر کرے۔ دنیا کی فکر تو ہر ایک کو ہوتی ہے، ہمارا بیٹا پڑھ لکھ کر دنیا کے بڑے عہدوں پر پہنچ جائے، انجینئر بن جائے، ماسٹر کر لے، ڈاکٹر بن جائے، یہ فکر مضموم نہیں۔ البتہ دین اور آخرت کی فکر دنیا سے زیادہ ہونی چاہیے۔ ایسے والدین بہت کم ہیں جن کی عادت ہو، جن کی یہ چاہت ہو کہ ہمارا بیٹا قرآن کریم کا حافظ بن جائے، دین کا عالم بن جائے، مبلغ بن جائے، مفسر و محدث بن جائے، ملک و ملت کا پاسبان بن جائے۔ ایسی سوچ والدین کی کم ہے۔ اسوہ انبیاء اور اولاد کی دینی ترقی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے جو دعائیں کی وہ بڑی تفصیل سے قرآن پاک میں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب ابتلا اور آزمائش کے بعد یہ بشارت سنائی، انی جاعلک للناس اماما، میں آپ کو لوگوں کا مقتدی بناؤں گا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بے ساختہ درخواست کی، قال ومی ذریتی، آپ نے عرض کیا، اور میری اولاد میں سے بھی کسی کو نبوت سے نوازی ہے۔ اپنی اولاد کے لیے دین نہیں، اپنی اولاد کے لیے دنیا نہیں، دین اور آخرت مانگی۔ ایسی اولاد انسان کے دنیا اور آخرت دونوں میں کام آئیں گی۔ بیٹا حافظ عالم ہے، وہ قرآن کے پڑھنے پڑھانے اور دین کی اشاعت پہ لگا ہوا ہے، اس کا اجر و ثواب والدین کو ملتا رہے گا۔ علم دین صدقہ جاریہ ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک ان چیزوں میں سے جو مومن کو موت کے بعد پہنچتی ہے، یعنی اس کے عمل اور اس کی نیکیاں، ان میں ایک تو علم ہے جسے اس نے حاصل کیا اور پھیلایا۔ آپ نے بیٹے کو عالم بنایا، اس کے علم سے لوگوں نے فائدہ اٹھایا، اس کے شاگرد اور شاگردوں کے شاگردوں آگے پڑھتے چلے۔ اگرچہ دنیا سے گزرے ہوئے آپ کو ایک عرصہ گزر جائے، لیکن اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ صاحب علم کا اعمال نامہ موت کے ساتھ ختم نہیں ہوتا، موت کے بعد بھی اس کا فیض جاری رہتا ہے، جو اس کے لیے صدقہ جاریہ ہوتا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان جب مر جاتا ہے تو اس کے عمل کے ثواب کا سلسلہ اسے منقطع ہو جاتا ہے، مگر 3 چیزوں کے ثواب کا سلسلہ باقی رہتا ہے۔ نمبر 1، کوئی صدقہ جاریہ کیا، اس کا ثواب ہوگا۔ نمبر 2، جو علم سیکھا اور آگے پھیلایا، اس کا ثواب ہوگا۔ نمبر 3، صالح اولاد جو مرنے کے بعد اس کے لیے دعا کرے۔ کچھ اعمال ایسے ہیں جن کا تعلق دنیاوی زندگی سے ہوتا ہے، ان کے ثمرات مرنے کے بعد دنیا ہی میں ختم ہو جاتے ہیں، مثلا نماز، روزہ وغیرہ ایسے اعمال ہیں جو انسان کی زندگی میں ادا ہوتے ہیں، ان کا ثواب بائیں طور پر باقی رہتا ہے کہ وہ ذخیرہ آخرت ہو جاتے ہیں اور مرنے کے بعد اس پر جزا ملتی ہے، مگر ان کا سلسلہ مرنے کے بعد آئندہ جاری نہیں رہتا، کیونکہ زندگی میں جب تک یہ اعمال ہوتے تھے اس کا ثواب ملتا تھا، جب زندگی ختم ہو گئی تو یہ اعمال بھی ختم ہو گئے، اور جب یہ اعمال ختم ہو گئے تو اس پر جزا سزا کا ترتیب بھی ختم ہو گئی۔ لیکن کچھ اعمال ایسے بھی ہیں جن کے ثواب کا سلسلہ نہ صرف یہ کہ زندگی میں ملتا ہے، بلکہ مرنے کے بعد باقی وہ جاری رہتا ہے۔ ایسے ہی اعمال کے بارے میں اس حدیث میں ارشاد فرمایا جا رہا کہ 3 اعمال ایسے ہیں کہ زندگی ختم ہو جانے کے بعد بھی ان کا ثواب کا سلسلہ برابر جاری رہتا ہے اور مرنے والا برابر ان سے منتفع رہتا ہے۔ سب سے بڑا سخی علم پھیلانے والا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، کیا تم جانتے ہو سب سے بڑا سخی کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول ہی خوب جانتے ہیں۔ فرمایا، اللہ تعالیٰ سب سے بڑے سخی ہے، پھر میں تمام انسانوں میں سب سے زیادہ سخی ہوں، اور میرے بعد سب سے بڑا سخی وہ شخص ہے جس نے علم حاصل کیا پھر اس کو پھیلایا۔ یہ شخص قیامت کے دن تنہا ایک امت کے برابر ہوگا۔ تو بتائیں، اس حافظ اور عالم کے برابر کوئی ڈاکٹر یا انجینئر ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی نظر میں اس حافظ کی، اس عالم کی بڑی قدر ہے۔ اس علم کی ابتدا ہی بسا اوقات والدین کے لیے نجات کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ بیٹے کے بسم اللہ پڑھنے سے عذاب میں مبتلا والد کی بخشش ہو گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک قبر کے پاس سے گزرے تو دیکھا کہ عذاب کے فرشتے اس قبر والے کو سزا دے رہے ہیں۔ جب وہ واپس لوٹے تو کیا دیکھا کہ رحمت کے فرشتے آئے ہوئے ہیں اور ان کے پاس نور کے طاقچے ہیں، تو انہیں بڑا تعجب ہوا کہ کچھ دیر پہلے تو عذاب ہو رہا تھا اور اب یہ رحمت کا معاملہ۔ تو آخر انہوں نے اللہ سے دعا کی تو اللہ نے ان کی طرف وحی بھیجی کہ اے عیسیٰ، یہ شخص گناہگار تھا،
اور اپنے گناہوں کی وجہ سے عذاب میں گرفتار تھا۔ اس کی اہلیہ حاملہ تھی، ان کے ہاں لڑکے کی پیدائش ہوئی تو ان کی اہلیہ نے اس کی پرورش کی، یہاں تک کہ بڑا ہوا تو اس کو تعلیم کے لیے بھیجا۔ اب جب اس بچے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے شرم آئی اس بات پر کہ میں اس کے والد کو زمین کے نیچے سزا دوں، جبکہ اس کا بیٹا زمین پر میرا نام لے، تو بیٹے کے تسمیہ پڑھنے سے باپ کی بخشش ہو گئی۔ تو اس علم کی برکت سے اللہ آخرت تو سنوارتے ہی ہے، ساتھ ساتھ اللہ پاک دنیا بھی بناتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں عالم حافظ بن گیا تو کھائیں گا کہاں سے، مدرسہ مسجد کی تنخواہیں 12-15 ہزار سے اوپر نہیں ہوتی، زندگی کیسے گزرے گی؟ دیکھا جائے تو آج مہنگائی کا طوفان ہے، ہر زبان پر مہنگائی کے گیت ہے۔ اس مہنگائی کے طوفان میں بھی علماء سب سے اچھا وقت گزار رہے ہیں۔ 15 سے 20 ہزار تنخواہ لے کر زبان پر شکوہ نہیں ہے۔ آج کا 18-20 سال کا بچہ 30 سے 35 ہزار تنخواہ لا رہا ہے، پھر بھی رونا ہے۔ اس لیے میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ پاک آخرت کے ساتھ ساتھ دنیا بھی بنائیں گے، اور اگر زندگی میں اخلاص و تقویٰ ہوا تو اللہ رب العزت وقت کے بادشاہوں کو خدمت میں لگا دیں گے۔ بادشاہ وقت کا محمد نامی 4 محدثین کی خدمت اور رزق کی فراوانی۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ محمد نام کے 4 محدثین کا ایک واقعہ لکھا۔ 3 صدی ہجری میں مصر میں 4 محدثین بہت مشہور ہوئے، چاروں کا نام محمد تھا اور چاروں علم حدیث کے جلیل القدر علماء میں شمار ہوتے تھے۔ نمبر 1 محمد بن نصر مروزی، نمبر 2 محمد بن جریر طبری، نمبر 3 محمد بن المنذر، نمبر 4 محمد بن اسحاق بن خزیمہ۔ یہ لوگ ایک مکان میں جمع ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں جمع کرنے لگیں۔ صبح سے شام تک حضور کی روایت کو جمع کرتے تھے۔ ان کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ دوپہر تو گزر گئی، رات کا وقت آیا تو بھوک کی حالت کچھ بڑھ گئی، تو ایک دوسرے سے کہنے لگے کیا کرنا چاہیے؟ تو کہا چلو رات گزارتے ہیں، صبح قرآن نازل کریں گے، جس کا نام نکلے گا وہ محنت مزدوری کر کے لائے۔ بقیہ لوگ حضور کی حدیثیں جمع کرے تاکہ آنے والے امت تک یہ ذخیرہ پہنچ جائے۔ رات انہوں نے گزار دی، صبح جب ہوئی تو قرآن نازل کی تو نام نکلا محمد بن نصر مروزی رحمہ اللہ۔ اب انہوں نے کہا تم تینوں حضور کی حدیثیں لکھو اور میں جاتا ہوں۔ محمد بن نصر مروزی رحمہ اللہ کہتے ہیں میرے دل میں آیا میں کیوں دنیا دار مالداروں کے سامنے ہاتھ پھیلاؤں اور ان سے مانگوں، میں اس رب سے کیوں نہ مانگوں جس نے کائنات کا نظام بنایا، جو مالداروں کو بھی دیتا ہے تنگدستوں کو بھی دیتا ہے، وہ سب کا رب ہے۔ مسجد کی نماز پڑھی اور دعا کی اے اللہ ہم تیرے حبیب کی حدیثوں کو جمع کر رہے ہیں، تو ہمارے لیے رزق کا انتظام کر لیں۔ اگر ہم سب اس میں لگ گئے تو حضور کی حدیثیں امت تک نہیں پہنچ سکیں گی۔ یہ دعا کر رہے تھے، دوپہر کا وقت تھا۔ اس وقت مصر کے بادشاہ احمد بن طولون سوئے ہوئے تھے۔ احمد بن طولون کو خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آپ نے فرمایا احمد، محمد نام کے 4 محدثین میری حدیثوں کو جمع کر رہے ہیں، فلاں مقام پر موجود ہے اور ان پر فاقہ ہے، انہوں نے کل سے کچھ نہیں کھایا، جاؤ ان کی مدد کے لیے پہنچو۔ احمد بن طولون اسی وقت اٹھے، اپنے وزیر کو بلایا، کہا مختلف قسم کے کھانے بنواؤ۔ شاہی کھانے بنوائے گئے اور بڑے ہی استقبال کے ساتھ اس جگہ پہنچے۔ یہ 4 محدثین کچھ گھبرا گئے تھے، اتنی بڑی تعداد آ گئی، شاید ہمیں کوئی گرفتار کر رہا ہے، یہ کس لیے آئے ہیں؟ جب پہنچے تو بادشاہ نے کہا بتاؤ محمد بن نصر مروزی کون ہے؟ محمد بن نصر مروزی کون ہے؟ انہوں نے کہا وہ تو کمائی کے لیے نکلا تھا، اب تک لوٹا نہیں۔ بادشاہ نے کہا تلاش کرو۔ جب اس کے خدام تلاش کرنے لگے تو دیکھا محمد بن نصر مروزی رحمہ اللہ مسجد میں اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہیں، اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ تو پیچھے سے ایک آیا، کمر پر ہاتھ رکھ کر کہا اٹھو، اللہ نے تمہاری دعا کو قبول کر دیا ہے اور بادشاہ کو تمہارے قدموں میں لایا ہے۔ جب رب سے تعلق مضبوط ہوتا ہے بادشاہ قدموں میں آتا ہے، اور جب رب سے تعلق کٹتا ہے تو مسلمان بادشاہوں کے قدموں میں جاتے ہیں، مالداروں کے دروازوں پر جاتے ہیں۔ کہا بادشاہ آیا ہے، اٹھو۔ محمد بن نصر رحمہ اللہ اٹھے، بادشاہ نے 1000 دینار دیے۔ دینار سونے کا ہوتا ہے، اس جگہ کو خرید کر مسجد کے لیے وقف کر دیا۔ 4 محدثین سے کہا تم حدیثیں جمع کرو، تم جب تک مصر میں رہو گے تمہارا کھانا پینا، تمہارے تمام اخراجات میری طرح سے ہوں گے۔ حدیث کی تمام کتابیں فراہم کر دیں، جگہ خرید کر مسجد کے لیے وقف کر دی اور حدیث کے لیے ایک دارالحدیث تعمیر کر دیا۔ اصول نمبر 112، بچوں میں انسانی ہمدردی پیدا کرے۔ والدین کو چاہیے کہ بچوں میں انسانی ہمدردی اور احساس پیدا کرے۔ یہ نہایت اہم بات ہے کہ بچوں کو بچپن سے ہی انسانی ہمدردی اور احساس سکھایا جائے۔ کسی دوسرے شخص کے ساتھ ہمدردی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان یہ سمجھ سکے کہ وہ ایک منفرد فرد ہے
اور اس کا اپنا ایک تشخص ہے۔ بچے کے لیے یہ سمجھنا بھی لازم ہے کہ دوسروں کے پاس اس سے مختلف خیالات اور جذبات ہو سکتے ہیں، اور اس کے لیے بچے کو اس قابل بنانا ہوگا کہ وہ ان عام احساسات کو پہچان سکے جن کا زیادہ تر لوگ تجربہ کرتے ہیں، جیسا کہ خوشی، حیرت، غصہ، مایوسی، اداسی وغیرہ۔ ہمارے لیے اہم ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بتائیں کہ وہ اپنے اندر یہ محسوس کرنے کی صلاحیت پیدا کرے کہ خاص قسم کی صورتحال میں ان کے دوست کیسا محسوس کریں گے، اور اس کے لیے اپنی ذاتی تجربے کو بنیاد بنائیں۔ بچوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ جاننے کی کوشش کرے کہ کسی مشکل صورتحال میں انہیں اپنے دوستوں کی طرف کیسا رویہ اپنانا چاہیے۔ دوسروں کو سمجھنا اور ہمدردی کا مظاہرہ کرنا بہت سی معاشرتی اور جذباتی مہارتوں میں شامل ہے جو بچے اپنی زندگی کے پہلے سالوں میں سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ آپ کے ساتھ ایک محفوظ، مضبوط، محبت کرنے والا رشتہ قائم کرنا پہلا سنگ میل ہے۔ آپ کے قبول شدہ اور سمجھے ہوئے محسوس ہونے سے آپ کے بچے کو یہ سمجھنے میں مدد ملتی ہے کہ وہ بڑے ہوتے ہی دوسروں کو کیسے قبول اور سمجھ سکتا ہے۔ تقریباً 6 ماہ کی عمر میں ہی بچہ معاشرتی حوالہ استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ تب ہوتا ہے جب وہ والدین یا کسی دوسرے پیار کرنے والے شخص پر اپنے رد عمل کا اندازہ لگانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ والدین کو چاہیے کہ وہ بچوں کی دیکھ بھال کے موقع پر ان کی حوصلہ افزائی کریں۔ یہ بچے کے ذہن میں پیغام بھیجتا ہے کہ وہ محفوظ ہاتھوں میں ہے۔ سماجی حوالے یا نئے حالات میں والدین کے رد عمل سے حساس ہونا بچوں کو دنیا اور آس پاس کے لوگوں کو سمجھنے میں مدد کرتا ہے۔ اپنے بچے پہ ہمدردی کے احساس کی پرورش کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے بچے کے ساتھ ہمدردی کریں۔ اگر وہ کسی چیز سے خوف محسوس کر رہا ہو تو اس کا حوصلہ بڑھائیں۔ بچوں سے دوسروں کے جذبات کے بارے میں بات کریں۔ انہیں یہ سمجھنے میں مدد کریں کہ ان اقدامات کا دوسرے لوگوں پر کیا اثر پڑتا ہے۔ بچوں کو بتائیں کہ ہمدردی کیسے ظاہر کر سکتے ہیں۔ حسن مثال کے طور پر حسن کی بلی کے لیے کچھ کھانا ڈھونڈنے میں اس کی مدد کریں۔ بچوں کی حوصلہ افزائی کریں کہ وہ مختلف احساسات کے بارے میں واقعہ پڑھیں۔ خود کو بچوں کے لیے ایک رول ماڈل بنائیں۔ جب آپ اپنے بچے کے ساتھ ایک مضبوط اور احترام کا رشتہ استوار کرتے ہیں اور دوسروں کے ساتھ حسن سلوک اور شائستگی کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں تو آپ کا بچہ آپ کی مثال سے ہی سیکھتا ہے۔ اصول نمبر 113، اولاد کو اطاعت گزار بنانے کے لیے دعائیں کریں۔ اولاد کو اطاعت گزار بنانے کے لیے جہاں ترغیب اور دیگر اسباب ہے وہاں دعاؤں کا بھی اہتمام کریں۔ حضرت ابراہیم اور آپ کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام جس وقت مل کر خانہ کعبہ کی بنیاد اٹھا رہے تھے تو اس قبولیت کے ساتھ میں جہاں آپ نے اپنے لیے دعا کی، اپنی اولاد کو بھی فراموش نہیں کیا اور آہوزاری کے ساتھ درخواست پیش کی، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک۔ رب العالمین ہمیں اپنا اور زیادہ فرما بردار بنا لے اور میری اولاد میں سے ایک جماعت کو مطیع بنا۔ یہ کیسے باپ کا دینی جذبہ ہے اپنی اولاد کی خیر خواہی کے لیے، جو اپنے وقت کا سب سے بڑا برگزیدہ انسان اور خدا کا سب سے زیادہ پیارا ہے، ساتھ ہی جہاں کے لیے نبی کی حیثیت رکھتا ہے، اپنی اولاد کی اطاعت گزاری کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ آج نہ ہم اپنی اولاد کے لیے دینی تعلیم کا بطور خود انتظام کرتے ہیں اور نہ خدا کے آگے گڑ گڑا کر ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، پھر اولاد کہاں سے فرما بردار اور اطاعت گزار ہو۔ ماحول کے اثرات اور دین پر ثابت قدمی کی دعا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اپنی اولاد کے لیے کس قدر فکر مند تھے اور اپنی اولاد کی دینی تعلیم و تربیت کے سلسلے میں کس قدر جد و جہد فرما رہے ہیں۔ ماحول کا اثر دل پر انسان ہونے کی حیثیت کے نہیں پڑتا۔ ماحول کا اثر کس دل پر انسان ہونے کی حیثیت سے نہیں پڑتا، اور کون مومن اس ماحول میں گھٹن محسوس نہیں کرتا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام تو برگزیدہ نبی ہے اور اپنے گرد و تیشت، ظلمت و ضلالت اور بت گری و بت پرستی دیکھ دیکھ کر گھبرا چکے ہیں۔ اس لیے اگر آپ مختلف پہلو سے اپنی اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ۔ ابراہیم نے درخواست کی کہ رب العالمین اس شہر کو امن والا بنا دیجیے اور خود مجھے اور میرے خاص فرزندوں کو بتوں کی پوجا سے بچائے رکھیے۔ اے پروردگار، ان بتوں نے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے۔ جہاں امن و امان کی دعا کرتے ہیں وہاں اس کی بھی دعا کرتے ہیں کہ ہمارے بچے کفر و شرک کے اس ایمان کش ماحول سے متاثر نہ ہوں۔
اصول نمبر 114، بچوں کو والدین کے مقام سے آگاہ کریں۔ بچوں کو والدین کے مقام و مرتبے سے آگاہ کریں۔ انہیں بتائیں کہ قرآن و حدیث میں والدین کا درجہ و مقام کس قدر ہے۔ اللہ رب العزت نے جہاں کہیں اپنا تذکرہ فرمایا تو والدین کا بھی اطاعت و شکر گزاری میں ذکر فرمایا، اور اولاد کو تاکید کی کہ والدین کے سامنے اف نہ کہو۔ والدین اولاد کو بتاتے نہیں ہیں، والدین خود اطاعت گزاری کی تعلیم نہیں دیتے ہیں۔ بتائیں کہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ۔ ترجمہ ہے، اور تمہارے پروردگار نے یہ حکم دیا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اگر والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں تمہارے پاس بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو انہیں اف تک نہ کہو اور نہ انہیں جھڑکو، بلکہ ان سے عزت کے ساتھ بات کیا کرو اور ان کے ساتھ محبت کا برتاؤ کرتے ہوئے ان کے سامنے اپنے آپ کو انکساری سے جھکاؤ، اور یہ دعا کرو کہ یا رب، جس طرح انہوں نے میرے بچپن میں مجھے پایا ہے، آپ بھی ان کے ساتھ رحمت کا معاملہ کیجیے۔ اف نہ کہنے کا یہ مطلب نہیں کہ ان کے سامنے صرف اسی لفظ کے استعمال منع ہے، بلکہ ہر وہ لفظ، عمل اور کلام جو ان کے لیے ناقابل برداشت اور ناگوار ہو، جیسے انہیں جھڑکنا، بلند آواز سے بات کرنا، لاپرواہی سے ان کی کسی بات کا جواب دینا، خود اپنی ہلاکت و بربادی کو دعوت دینا ہے۔ خصوصاً والد کی تعظیم اور اکرام میں کمی نہ کریں۔ بسا اوقات والد طیش میں آ کر بددعا دے دیتا ہے جس سے نقصان ہوتا ہے۔ والد اپنی اولاد سے تعظیم و اکرام اور خدمت کا زیادہ خواہش مند ہوتا ہے اور غصہ بھی آتا ہے، اس لیے ان کے مزاج کے مطابق زندگی گزاریں۔ والدہ میں چونکہ شفقت زیادہ ہوتی ہے، اس لیے وہ حتی الامکان اولاد کے حق میں بددعا نہیں کرتی۔ والدہ کی خدمت زیادہ ہو اور والد کے اکرام و تعظیم میں کمی نہ ہو۔ والد جنت کا درمیانی دروازہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والد جنت کا درمیانی دروازہ ہے، اب تمہیں اختیار ہے کہ اس کی حفاظت کرو یا ضائع کرو۔ اللہ کی رضامندی والد کی رضامندی میں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، باپ کی رضامندی میں اللہ کی رضامندی ہے اور اللہ کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے۔ اصول نمبر 115، امتحانات میں اچھے نمبرات لینے پر حوصلہ افزائی کریں۔ والدین کے لیے ضروری ہے امتحانات میں اچھے نمبرات پر بچے کی حوصلہ افزائی کی جائے، بطور انعام کوئی چیز دی جائے جو بچے کے لیے فائدہ مند ہو۔ بعض والدین اچھے نمبرات آنے پر موبائل خرید کر دے دیتے ہیں، موٹر سائیکل خرید کر دے دیتے ہیں، پھر بچہ پورا دن انہی میں مشغول رہتا ہے۔ ہر وہ چیز جو بچے کی پڑھائی میں خلل پیدا کرے، ایسی چیزیں خرید کر نہ دیں۔ بچے کے سب کتابوں کے نمبرات دیکھیں، جس کتاب میں نمبر کم ہو اس کتاب پر محنت کروائیں، اس کی مشق کروائیں۔ عام طور پر دیکھنے میں آتا ہے والدین اسکول کے امتحانات کے لیے بچوں پر خوب محنت کرتے ہیں، تیاری کرواتے ہیں، بڑے فکر مند ہوتے ہیں، لیکن مدرسے کے امتحانات کی خبر نہیں ہوتی، آئے اور ختم بھی ہو گئے۔ جبکہ مدرسے کے امتحانات کے لیے زیادہ فکر مند ہونا چاہیے۔ یہ دینی علوم ہے، اس پر محنت کرنے پر، بار بار یاد کروانے پر اللہ کی طرف سے اجر و ثواب ملتا ہے۔ اسکول کی کتابوں پر نصوص میں اجر و ثواب نہیں ہے۔ جب والدین کی محنت ہوگی تو پھر اللہ تعالیٰ اس کا صلہ دیں گے، آگے جا کر یہ بچہ کامیاب ہوتا ہے، حافظ و عالم بنے گا، نیک صالح با کردار انسان بنے گا، اللہ تعالیٰ اس سے اپنے دین کا کام لیں گے۔ اگر آپ کے بچوں کو اللہ تعالیٰ نے اس نعمت سے نوازا ہے کہ وہ ممتاز نمبرات سے پاس ہوتے ہیں، اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور ان کے لیے استقامت کی دعا کرتے رہیں۔ اصول نمبر 116، مل بیٹھ اور مل بانٹ کر کھانے کی تعلیم دیں۔ والدین کو چاہیے ایک دسترخوان پر سب بچوں کو کھانا کھلائیں، الگ الگ کھانے پر تنبیہ کریں اور انہیں ترغیب دیں، جب بھی اور جہاں بھی کھانا کھاؤ تو مل بیٹھ کر کھانا کھاؤ۔ بعض گھروں میں اور بعض بچوں میں عادت ہوتی ہے الگ الگ ہو کر کھانا کھاتے ہیں، ایک نے اپنے لیے کھانا ڈالا، دوسرے نے اپنے لیے کھانا ڈالا، الگ الگ کمروں میں کھانا کھا لیا، اور ایک بچہ 12 بجے آ کر کھانا کھا رہا ہے، دوسرا بچہ 1 بجے آ کر کھانا کھا رہا ہے۔ کھانے کا کوئی وقت طے نہیں ہے، اس سے رزق میں بے برکتی آتی ہے۔ حضرت واقشی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، لوگوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ہم کھانا کھاتے ہیں لیکن سیر نہیں ہوتے۔ فرمایا، تم لوگ الگ الگ کھاتے ہوں گے؟ عرض کیا، جی ہاں۔ فرمایا، مل کر کھایا کرو اور کھانے سے قبل اللہ کا نام لیا کرو، اس سے تمہارے کھانے میں برکت ہوں گی۔ بہرحال بچوں کو اس بات کی ترغیب دیں کہ مل بیٹھ کر اجتماعی طور پر کھانا کھائیں۔ مسلمانوں کے ساتھ اجتماعی طور پر کھانے سے امریکن حبشی مسلمان ہو گیا۔ ملتان کی ایک جماعت کافی عرصہ پہلے امریکہ گئی، کام سے فارغ ہو کر کھانا کھانے کے لیے دسترخوان لگایا۔ اسی دوران میں ایک امریکن حبشی آیا، اس نے انگریزی میں کہا کہ آپ سے چند سوالات کرنے آیا ہوں۔ جماعت کے ساتھیوں نے اسے کھانے میں شریک کیا اور کافی اکرام کیا، میٹھا وغیرہ کھلایا۔ جب وہ کھانے سے فارغ ہوا تو کہا کہ مجھے مسلمان بنا دیں۔ جماعت کے ساتھیوں نے کہا کہ آپ کیا سوالات پوچھنے آئے ہیں؟ اس نے جواب دیا کہ جس سادگی اور محبت سے آپ نے کھانا کھلایا ہے،
آج تک تو میری ماں نے بھی نہیں کھلایا۔ گھر میں میری علیحدہ پلیٹ، علیحدہ چمچہ، کانٹا اور گلاس ہے جس کو میں ہی ہاتھ لگاتا ہوں، اور اس میں صرف میں ہی کھاتا ہوں۔ گھر کے تمام افراد حتیٰ کہ والدین بھی میری چیزوں سے دور رہتے ہیں۔ یہاں تو ہم سب نے ایک ہی پلیٹ میں کھایا اور ایک ہی گلاس سے پانی پیا۔ اگر اسلام یہی ہے تو مجھے قبول ہے۔ چنانچہ اس نے مسلمان ہو کر جماعت کے ساتھ کچھ وقت لگایا اور بہت خوش تھا کہ اللہ کی ذات نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی برکت سے ایمان کی دولت سے نوازا۔ دیکھیں، اجتماعی طور پر کھانے کی برکت کے سبب وہ غیر مسلم مسلمان ہو گیا۔ ہر سنت کی بڑی برکتیں ہیں۔ افسوس ہم نے غیروں کے طریقوں کو اپنا کر سنتوں سے محروم ہو گئے۔ افسوس ہم غیروں کے طریقوں کو اپنا کر سنتوں سے محروم ہو گئے۔ اس کے علاوہ بھی جو کھانے کے آداب ہیں وہ کھانے میں برکت کا ذریعہ ہیں۔ مثلاً کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا، شروع میں بسم اللہ پڑھنا، کھانا سیدھے ہاتھ سے کھانا، اپنے سامنے سے کھانا، کھانے میں آیت نہ لگانا، کھانے کے بعد برتن کو اچھی طرح صاف کرنا، کھانے کے بعد انگلیوں کو چاٹنا، نوالا گر جائے تو اٹھا کر صاف کر کے کھانا، آخر میں دعا پڑھنا، یہ سارے آداب بھی کھانے میں برکت کا ذریعہ ہے۔ اور اس بات کی ترغیب دے کہ مل بانٹ کر کھانا کھایا کرو۔ آپ کے پاس کھانے میں کوئی ایسی چیز ہے جو دوسرے کے پاس نہیں ہے، یا آپ کے پاس زائد ہے دوسرے بھائی کے پاس کم ہے، اس کو کھانے میں شریک کر دو، کچھ نہ کچھ دے دو، اس سے محبت میں اضافہ ہوتا ہے۔